بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفیزم اور اسلام کے ساتھیوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آگ کے شعلے کیوں برس رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا مذہب خطرے میں ہے، کوئی کہتا ہے مجھے خدا کو بچانا ہے، کوئی تلوار اٹھاتا ہے تاکہ اس کے خدا کا نام اونچا ہو سکے، اور کوئی گھر جلاتا ہے تاکہ اس کے بھگوان سلامت رہے۔ مگر کیا تم نے کبھی غور کیا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، مذہب، دنگے، خون، یہ سب صرف ایک چمڑی ہے، ایک اوپری پرت۔ جیسے سردی سے بچنے کے لیے انسان کوٹ پہنتا ہے، ویسے ہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دھرم کا لباس پہن رکھا ہے۔ تم جسے خدا کی جنگ سمجھ رہے ہو، وہ اصل میں ستا کی بھوک ہے۔ ستا نے دھرم کی خال اوڑھ رکھی ہے تاکہ وہ معصوموں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے۔ ستا کہتی ہے چلو اپنے بھگوان کے لیے لڑو، لیکن اصل میں وہ چاہتی ہے کہ تم اس کے تخت کے لیے لڑو۔ اتہاس گواہ ہے، جب جب خون بہا، ستا پیچھے مسکرا رہی تھی، کبھی دیس کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر۔ ہر کوئی اپنی ستا کو انتم ستیہ گھوشت کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا دھرم گرنتھوں نے ستا کا سمرتھن کیا ہے؟ نہیں۔ ہر پیغمبر، ہر اوتار، ہر سنت نے ستا کے اہنکار کو چنوتی دی ہے۔ جہاں آج لوگ ستا کے لیے لڑ رہے ہیں، وہی قرآن کہتا ہے نسندیہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اہنکاری اور شیخی بگھارنے والے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 36۔ جب فرعون نے اپنی ستا کو رب ایشور کہا تو موسیٰ کو اسے مٹانے کے لیے بھیجا گیا۔ دھرم ستا استھاپت کرنے کے لیے نہیں، ستا کو آئینہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ ہندو دھرم کی بھاگوت گیتا میں لکھا ہے، شری کرشن بھگوان ارجن سے کہتے ہیں نرمان موہی جت سنگ دوسا، ارتھات وے جو مان اور موہ سے مکت ہے وہی ستیہ کو پاتے ہیں۔ راون کی ستا کے وناش کا کارن اس کا دھرم نہیں، اس کا اہنکار تھا، جس نے دھرم کی آڑ لینی چاہی تھی۔ عیسائی دھرم کی بائبل کہتی ہے جب عیسیٰ مسیح سے پوچھا گیا کہ مہان کون ہے تو انہوں نے ایک بچے کو سامنے کھڑا کیا اور انہوں نے کہا جو خود کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ اب ذرا روکیے، یہاں ٹھہر کر اور گہرائی میں اترتے ہیں۔ دھرم کے نیچے ستا ہے، لیکن اس ستا کے نیچے کیا ہے اس چادر کو بھی ہٹا کر دیکھو۔ ستا کے اندر جو بیٹھا ہے وہ نہ تو ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ عیسائی ہے، وہ ہے اہنکار، جسے صوفیاء اکرام نفس کہتے ہیں۔ یہ اہنکار ہی ہے جو کہتا ہے میں ہوں، میرا کہا ستیہ ہے، میری ہر بات آئینے کی طرح صاف ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ یہ اہنکار کہہ رہا ہے، اہنکار کی ضد کہہ رہی ہے۔ مذہب تو بس ایک اوزار بن گیا ہے اس میں کو بچانے کا، اس انا کو بچانے کا۔ جب تم کہتے ہو میرا دھرم مہان ہے تو اکثر تمہارا مطلب دھرم سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہوتا ہے، اپنے میں سے ہوتا ہے۔ تم اپنے اہنکار کو ایک پوتر نام دے دیتے ہو تاکہ کوئی اس پر سوال نہ اٹھا سکے۔ حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر کسی کا دل نہ ڈھاوی، رب دلا وچ رہندا۔ حضرت بلے شاہ جانتے تھے کہ مندر مسجد کی جنگ اصل میں خدا کی جنگ نہیں، انسانی انا کی جنگ ہے۔ اہنکار کے اترکت کچھ بھی نہیں ہے، مگر جب یہ اہنکار بھی ٹوٹتا ہے، جب یہ
में भी खाक हो जाती है, तब जो बचता है उसे ही संतों ने इश्क कहा, शून्य कहा, नूर कहा। जब तक तुम धर्म के नाम पर लड़ रहे हो, तुम सिर्फ अपना लिबास बचा रहे हो। जब तुम सत्ता के लिए लड़ रहे हो, तुम अपनी खाल बचा रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम अपनी अना को मिटा दोगे, जिस दिन तुम अपनी अना को मिटा दोगे, उस दिन तुम्हें न दुश्मन दिखेगा न पराया। धर्म दरिंदे पैदा नहीं करता, अहंकार धर्म को ओढ़कर दरिंदगी पैदा करता है। जिस दिन इंसान अपनी आंखों से सत्ता की यह पट्टी उतार फेंकेगा, उसे हर इंसान में अपनी ही परछाई दिखने लगेगी। अंत में न धर्म बचेगा, न सत्ता, न अहंकार। अंत में सिर्फ वह बचेगा जो आदि है और अंत है, जिसे कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई शून्य कहता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।